شہزاد نییر پاکستان کے ممتاز اردو شاعر، فکشن رائٹر، نقاد، محقق شہزاد نییر 29 مئی سن 1973 کو گوجرانوالا کے قریب موضع گوندلاں والا میں پیدا ہوئے۔ شہزاد نییر نے اسکول کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں والا سے حاصل کی۔ بعد ازاں ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی سند پائی۔ شعر و ادب میں علامہ سید ماجد الباقری اور جان کاشمیری سے شرف تلمذ رہا۔ سن 1991 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وابستہ ہوئے۔ سن 1993 میں پاک فوج کے شعبہ توپ خانہ میں کمیشن حاصل کیا۔ دوران ملازمت بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ابلاغ عامہ میں ایم ایس سی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ایم فل کی سند پائی۔ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے فارسی اور عربی زبانوں کی تحصیل کی۔ سن 2018 میں توپ خانے سے ریٹائر ہوئے۔ دوران ملازمت مارکہ کارگل، لائن آف کنٹرول، جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں متعین رہے۔ سن 2020 سے سن 2023 تک فوجی فاؤنڈیشن کے شعبہ تعلیم میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیں۔ پہلا شعری مجموعہ برفاب سن 2006 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 شعری مجموعے چاک سے اترے وجود، خوابشار اور گرہا کھلنے تک شائع ہو چکے ہیں۔ مائکرو فکشن کی کتاب کہانی چل رہی ہے تباہ ہو چکی ہے۔ شہزاد نییر کو اپنی شاعری پر پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر ایوارڈز کے علاوہ ان گنت اعزازات ملے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر، محقق، نقاد، نثر نگار محترم جناب شہزاد نییر صاحب سے۔ شہزاد بھائی آداب۔ آداب۔ آپ سے گفتگو کرنا کم از کم نقطۂ آغاز کی حد تک تو بہت آسان ہے۔ آپ ہی کا ایک شعر پڑھ دیا جائے۔ 2-4 سوالات ہیں، پھر مجھ کو اجازت۔ میں سیر کی خاطر تو فلک پہ نہیں آیا۔ آپ ہی کا شعر۔ جی جی۔ اور غالباً آپ کے ان ابتدائی اشعار میں سے جو آپ کی پہچان بنی۔ جی ایسا ہی، بالکل۔ شہزاد بھائی، 4 اپریل 1973 ہمارے ملک میں بہت تاریخ ساز دن تھے۔ جی۔ کچھ 6 دن بعد 10 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ہمارا دستور منظور کیا۔ جی۔ نافذ العمل وہ 14 اگست کو ہوا۔ یس۔ year 73 تھا۔ ہاں۔ پھر یہی آپ کی پیدائش کا دن 4 اپریل یس۔ 6 برس بعد 1979 میں آیا۔ ہاں جی۔ پھر وہی 10 اپریل کا دن 13 برس بعد 1986 میں آیا۔ ہاں۔ تو کیا آپ کا تاریخی تخلیقی شعور ان تقویمی حوالوں سے متاثر ہوا؟ یہ ایک سوچنے اور جاننے والی بات ہے کہ یہ اہم سنگ میل جو ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں وہ کس حد تک انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید یہ ستارہ شناسوں کا یا منجم جو ہیں ان کا سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی فکر کی تشکیل میں ایک سے زائد عناصر، عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جی۔ اور بعض تو ان میں سے سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض ان میں سمجھ نہیں بھی آ پاتے۔ اب آپ دستور کی بات کر رہے ہیں تو 1973 کا آئین
اور 1973 ہی میں میری پیدائش. پتہ نہیں اب اس کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں کہ میں خود کو دستور پسند، آئین پسند پاتا ہوں. واہ اپنی آؤٹ لک میں، اپنی ان لک میں، دونوں طرح. واہ. آپ کے والد محترم صنعت کار، جی والدہ گھریلو خاتون، جی. اور تعلیم آپ نے ایک کاٹیج انڈسٹری والے شہر کے مضافات میں، جی بالکل درست. گجرانوالہ کے مضافات میں، Yes. گونڈہ کے ہائی جی. اسکول میں پائی. ہاں جی. اب بظاہر تو اس میں علمی و ادبی پس منظر کا امکان کم نظر آتا ہے. یس. تو حضور آپ حرف و سخن کے پیچاک میں کیسے الجھے؟ جب اتنے سال گزر جاتے ہیں تو پھر کچھ اندازے ہی لگانے پڑتے ہیں کہ اچھا یوں ہوا تھا تو یہ ایک طرح سے بنیاد بن رہی تھی. میرا گاؤں اگرچہ شہر سے دور نہیں ہے لیکن آب و ہوا اور ماحول کے حساب سے خاصا دور تھا. وہ خالص گاؤں تھا، خالص گاؤں تھا. ایگزیکٹلی. تو وہاں اسکول میں اساتذہ کرام جو ہمیں پڑھاتے تھے وہ پنجابی ہی میں پڑھاتے تھے، چاہے اردو ہی پڑھا رہے ہوں. تمام مضامین پنجابی میں پڑھائے جاتے تھے، اردو بھی پنجابی میں پڑھائی جاتی تھی. مجھے زبان، لینگویج، مطلب جو پہلا ٹریس اگر میں اپنی ذات میں کروں وہ تھی کہ زبان مجھے بچپن سے نہایت اسکول جانے کی عمر سے پہلے بھی میں زبان کی طرف بڑا متوجہ ہوتا تھا. جس طرح چھوٹے بچے رنگوں کی طرف متوجہ ہوتے، میں لفظوں کی طرف متوجہ ہوتا. واہ 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 واہ. بعض اوقات 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں یہ بھول جاتا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے. ذہن یہاں اٹکا رہتا تھا کہ لفظ کیا استعمال کیے جا رہے ہیں. مجھے بات سے کم غرض ہوتی تھی، الفاظ سے زیادہ ہوتی تھی. اور جن الفاظ میں موسیقی ہوتی تھی، جو الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے تو میں پٹخ سے معنی پوچھتا تھا. مثلا میرے دادا حضور ایک دن کاشتکار تھے جی. تو رت کا لفظ استعمال کیا کہ ادھر سے رت نکلی. تو میں کہا دادا جی رت کی ہوندی؟ کہندے تینوں رت دا نہیں پتا، خون نو رت کہندے ہیں. جی. سو اف آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف اینی ورڈ، مے دیٹ بی آف پنجابی اور اردو، ایک طرح سے مجھے کرید لگ جاتی تھی. اچھا اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، ادائیگی کیا ہے. اور یہ بہت شروع میں ہوا. پھر ہمارے دور میں اردو کی جو نصابی کتب تھی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی. مثلا اس میں اسماعیل میرٹھی کی بچوں کی نظمیں ہوتی تھیں، افسر کی نظمیں ہوتی، چاہے جدھر کو جاؤ افسر ساتھ تمہارے جائے چاند. اچھا مجھے ان کی روانی، جو لفظوں کی ترتیب میں شاعری میں جو آہنگ، روانی، وزن، عروض، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، جو وہ بنتا تھا وہ مجھے بہت بھاتا تھا. اور کھیت میں دوڑ بھاگ کرتے ہوئے، گھر کی طرف جاتے آتے ہوئے میں اسے اونچی اونچی آواز میں گلیوں میں پڑھتا رہا. بلبل کا بچہ ایک میں نے اڑایا واپس نہ آیا. مجھے اس کی تو یہ ایک ٹریسز ہیں. جہاں تک آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی ایسا ماحول وہاں نہیں تھا گاؤں میں شعر و ادب کا، فارسی عربی کا، اردو کا. ہاں پنجابی کا ایک تھا. مثلا میری والدہ محترمہ ان کو پنجابی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں اکھان یاد تھے جو وہ موقع بموقع بولتی تھیں. ڈومنی دی نتھ کدی کنی کدی ہتھ، ایسے بولنا. جات دی کوڑ کرلی چھتیرا نو جپے. سو یہ وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی. والد صاحب جو تھے اور دادا جان جو تھے ان کو ہیر وارث شاہ آدھی پوری یاد تھی. دادا جان کو پوری یاد تھی. وہ موقع بموقع اس کے اشعار پڑھتے رہتے تھے. گیا پج تقدیر دے نال ٹھوٹا لہجہ قیمت ساتھوں مٹ دیے، تقدیر آؤندی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑ الٹ دیے. اب وہ سناتے تھے. تو شاعری سے، زبان سے جو میرے ابتدائی سالوں میں میرا ربط رہا لاشعوری طور پر، صرف میرا ہی رہا. میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، فیملی بڑی ہے. ابو لوگ جو تھے وہ 5 بھائی تھے اور 5 بھائیوں کے آگے بچے تھے. کسی اور کو نہیں تھا، مجھے تھا. وہ
میر کا ایک شعر ہے کہ ہوشیار تھے سب دام میں آئے نہ ہم آواز، واہ، ہوشیار تھے سب دام میں آئے نہ ہم آواز، تھی رفتگی سی مجھ کو گرفتار ہوا میں. تو اور کسی کو لفظ سے، زبان سے، شعر سے اور شعر میں پائے جانے والے آہنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تھی، اور وہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج. غالب نے کہا کہ مجنوں لامرف لکھتا تھا دیوار گلستان. آہا